ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی۔ حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا۔ اب کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا۔ اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے ہے۔ آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا۔ تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں۔ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی۔ تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے۔ اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے۔ پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی؟ تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں، لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی۔ جن کی نہیں ان کی نہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو۔ لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں، تو یہ کافی نہیں کافی۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل، لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے، فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی۔ آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں۔ تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے۔ حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا۔ یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور، تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں۔ میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے
कसाब नहीं होते। बहुत सारे लोग ये शहादत हासिल करते हैं और बड़ी नेकी का काम करते हैं, अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हों। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि दो बंदे हाथ रखते हैं और ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाही अल्लाह बिस्मिल्लाही अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाही अल्लाह बिस्मिल्लाही अल्लाह। अच्छा, दो आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, दो आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखें। एक और बात भी बतानी है आपको, वो भी आपने याद रखनी है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इयादा कर, अपनी नीयत का इयादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम? उससे पूछें और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत के। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे हसा फरमाया करते थे हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो
اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں، تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی، بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی، گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی، جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی، تو مومن کہے گا تو آگ ہے، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا، اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے ہو جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھومتی پھرتی ہے لیکن صالحین کی سنگت اختیار کرنے کو تیار، یہ اتار دیں گے، چلے اس کو ہٹا دیں۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اچھے لوگوں کی خدمت میں حاضری دینا، اچھے لوگوں سے وابستگی اختیار کرنا، اس سے برکت بڑی ہوتی ہے، اس سے نفع بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے نا تو جو جملے وہ بولتے ہیں وہ آپ کی زبان پہ بھی طاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ جملے بولنے لگتے ہیں۔ بعض سنگتیں اثر دکھاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ پہ اثر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا جی؟ 100% ہوتا ہے۔ کس نے کہا نہیں ہوتا؟ رنگ تو چڑھتا ہے، رنگ تو چڑھے گا اور ہر صورت چڑھے گا، ہر لحاظ سے چڑھے گا، یہ اپنا اثر رکھتا ہے، یہ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی ایسے فقیر کے پاس بیٹھ کے رنگ چڑھایا ہوتا ہے کہ تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ پہچانا جاتا ہے نا، انسان پہچانا جاتا ہے، پھل کھائے تو پتہ چلتا ہے کس درخت کا ہے، گزرے تو اندازہ ہوتا ہے کہاں کا ہے۔ تو یہ رنگ چڑھتا ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا؟ تاثیر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے، اس کے اندر برکات نازل ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے تو پھر انسان میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اچھی سنگت، دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت کے دن نا منادی اعلان کرے گا۔ یہ اس اعلان کو آپ سمجھتے ہیں اعلان ہوگا؟ نہیں، ابھی یہاں ایک اعلان ہو کہ کس کی موٹر سائیکل فلان جگہ کھڑی ہے تو اعلان ہے، چلیں میرا خیال ہے اور اعلان کر لیتے ہیں کہ مہربانی کرنا محفل میں ضرور آنا، پر موبائل سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس پہ مہربانی کرنا، ہر محفل میں 2-4 گم ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اس طرح کا کوئی اعلان ہو فلاں کا گم ہو گیا تو اعلان ہے نا، کہتے ہیں اب تو خیر پتہ نہیں لوگ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو مسجد میں جب اعلان ہوتا تھا نا حضرات ضروری اعلان سنیں، تو مائیں کہتی تھی باپ کا جد بیٹا چپ کر، دیکھ بھلا کیا اعلان ہونے لگا۔ اعلان ہوتا تھا، میدان محشر میں بھی اعلان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اعلان ہوگا، رب فرمائے گا کہاں ہیں وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہوگا، میری طرف دیکھیں جی، چھوڑ دیں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، توجہ کریں بات۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ پھر رب فرمائے گا آج جب کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، تو جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔
تو یہ صالحین کا پیار کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، میں ویسے چھوٹی تقریر کرتا ہوں تو ایک تو یہ مائک والے نے ہمیں پکا مائک پکڑا دیا ہے، یہ بھی بھائی نے محبت کی ہے، دوسرا کہ آپ میں سے کچھ لوگ پسینہ بھی صاف کر رہے ہیں، وہ بھی مجھے ساری توجہ ہو رہی ہے کہ میں بات مختصر کروں، پر اب جو میرے ذہن میں ہے وہ تو میں نے کہہ کے ہی جانا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ تکلیف جو ہے وہ برداشت کریں، ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر، تکلیف تو تم کو ہوگی مگر تکلیف ذرا سی سہتا جا، لیکن تھوڑا مسکرائیں تاکہ بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے نا، اس پر تھوڑا انداز محبت والا اختیار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو بندے پیار کریں اللہ کی رضا کے لیے، ایک ہو مشرق میں دوسرا ہو مغرب میں، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو صحبت صالحین کی برکت تو دیکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے درجات تو دیکھیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیشہ اچھے لوگوں کی باتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، ان کی باتیں سنو گے تو نیکی کرنے کو جی چاہے گا، ان کے قریب بیٹھو گے تو گناہ سے نفرت ہو، ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے تو تقوی کا نور آئے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، لذت آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ کس کے لیے؟ بولیے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے ذرا سا بھی دنیاوی لالچ، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، کیونکہ ہمارا محض رشتہ اللہ کی رضا ہے، ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا۔ یہ رضائے الہی کے لیے جب بندہ محبت کرتا ہے تو فیض یاب ہوتا ہے۔ آپ میرے اپنے ہیں، میری باتیں سنتے رہتے ہیں، امید ہے آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں گے۔ زمانے تک لوگ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ملتے، پیر جعلی پیر آ گئے، یہ باتیں عام ہوتی ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، ہیں بھی جعلی پیر، لیکن جعلی نوٹ تب بھی چلتا ہے جب اصلی بھی موجود ہو۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ 5000 کا نوٹ آپ کے ملک میں جعلی بنتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ 5000 کا اصلی بھی، 10,000 کا کبھی کسی نے جعلی بنایا؟ کیوں؟ جلدی بتاؤ۔ وہ اس لیے نہیں بنایا کہ 10,000 کا اصلی کوئی نہیں، اصل ہو تو نقل تیار ہوتی ہے۔ اگر جعلی پیر ہے تو اس کا مطلب ہے اصلی والے بھی ہیں، تبھی تو جعلیوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ اگر اصلی نہ ہو تو جعلی کا کام کبھی چلے؟ اصل ہے، اس لیے نقل کا بھی گزارا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ اور یہ ہوں گے اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، ہر دور میں نیک لوگ ہوں، صالحین ہوں گے، برکت والے ہوں گے، ہو نہیں سکتا نا۔ لیکن ایک شکوہ بھی ہے میرا، لوگ کہتے ہیں پیر بڑے جعلی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو نا ہن تسی، پتہ سی مینوں تساں ہو جانے۔ سلطان بہو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، تے جو ملیا طالب زر دا، یہ تو کسی چکر میں، یہ تو کسی اور موڈ میں۔ رب دا طالب کاش کوئی ملتا جو ہمیں کہتا کہ رب کریم کی معرفت چاہیے، اسے دیتے۔ جب ہمارے معیار بدل گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہماری نیت ہے سامنے سے بھی وہی آئے گا۔ تو میرے بھائی، طلب مولا کے لیے جائیں نا، طلب مولا کے لیے تو خیر ملتی ہے، برکت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے۔ لوگ اپنے حصے کی خیر لے کے آ جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں، لیکن جب ارادے اور بن جائیں نا پھر اللہ کی رضا بیچ میں رہتی۔ لیکن ایک پہلو اور ضرور عرض کرنا ہے بات ختم کرنے سے پہلے، جس طرح کی صالحین کی سنگت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اسی طرح غلط لوگوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے۔
وہ جو قرآن مجید نے کہا نا، یاد آنے کے بعد فاسقوں کی صحبت سے ہٹ جاؤ، ظالموں سے ہٹ جاؤ، شریروں سے ہٹ جاؤ۔ بری صحبتیں نقصان بھی کرتی ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگوں کا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بری سنگت کتنا اثر ڈالتی، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے دوست سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی اس طرح کر کے مجھے ڈانٹتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ کو والدین کے خلاف کر دیتے ہیں۔ آپ محض کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کی بابت، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ نفرت پیدا کر دیتے، آپ کو علم ہی نہیں ہوتا۔ بھائی کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان یہ مسئلہ بن، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، اس نے نفرت ڈال دی آپ کے بیچ، پتہ ہی نہیں چلا، آپ کا ذہن بن، آپ کو پچھلی بھی ساری زیادتیاں اس نے یاد کرا دی۔ یہ ہوتا ہے، بری سنگتیں نقصان کرتی ہیں۔ درویش نے لکھا ہے، ایک بچے کو اس کا باپ کہتا تھا بیٹا برے دوستوں کے پاس نہ بیٹھا کر، تو کہتا تھا ابا جی میرے تے نہیں کسی دا اثر ہوتا۔ اس نے کہا بیٹا ہوتا نہیں نا ایسا، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ پھول پے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کس نے تمہیں کہا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی نہیں مجھ پہ نہیں ہوتا۔ تو باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا 2 کلو سیب تو لے کے آ، اچھے والے لانا۔ وہ لایا۔ اس نے کہا 1 کلو گلے سڑے بھی لے آ، تو گلے سڑے بھی لے آیا۔ اس نے کہا یہ 3 کلو اکٹھے ڈال کے نا ایک جگہ پہ ایک ہی ٹوکری پہ بند کر دے۔ بند کر دیے۔ صبح اٹھا کے لایا تو جو اچھے بھلے تھے نا، پیڑیاں سنگ میں رلی ساں تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ اس نے کہا بیٹا ان کی ساری خوشبو پتہ کیوں خراب ہوئی ہے؟ کہ باقی دانے بدبودار تھے۔ بدبودار لوگوں کے پاس بیٹھے تو تعفن پیدا ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی، نقص واقع ہوتا ہے۔ خدارا برے لوگوں کی سنگت سے بچنا، قطعاً نہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ حضرت محمد بن سیرین بہت بڑے محدث تھے، شاگرد پاس بیٹھے تھے، کچھ لوگ آ گئے، کہا حضرت ہم آپ کو کچھ آیات اور احادیث سنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں سنتا۔ وہ تقدیر کے منکر تھے، تقدیر کا انکار کرتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا چند منٹ کی بات ہے، ہم نے اللہ رسول کی کر دیا۔ فرمایا جاؤ میں نہیں سنتا۔ وہ بیٹھنے لگے زبردستی۔ فرمایا تم جاتے ہو کہ میں جاؤں؟ وہ چلے گئے تو شاگرد کہنے لگے حضرت انہوں نے آیت ہی پڑھنی تھی، حدیث ہی سنانی تھی۔ فرمایا بیٹا تم نہیں نہ سمجھتے، اگر وہ آیت اور حدیث کا کوئی ایسا ترجمہ کر دیتے جو فتنے والا ہوتا، کوئی ایسا مفہوم، اس کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، فاضل بریلوی لکھتے ہیں حضرت محمد بن سیرین کہنے لگے کوئی ایسی بات کر دیتے جو میرے ذہن میں بیٹھ جاتی اور میں فتنے کا شکار ہوتا تو کون ذمہ دار تھا؟ لہذا میں برے لوگوں سے کوئی بات سننے کو تیار، جو انکار کرے تقدیر کا، دین کے ایک عقیدے کے انکاری ہو، ایسے بد عقیدوں کی بات سننے کو میں تیار۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، ہم کانوں کی لذت کے لیے اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اس کا بھی ذائقہ لیتے ہیں۔ یک در گیر تے محکم گیر، ایک در پھڑیے ایک نو منیے، ایک دے ہو کے مریے۔ یہ جو جگہ جگہ نا ادھر ادھر بھاگتے پھرنا، ہم کوئی بے پیرے، کوئی بے استادے کہ جو آئے جدھر آئے ہمیں لے جائے لگا کے، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ہماری اسناد بڑی مضبوط ہیں، ہمارے نظریات بڑے مضبوط ہیں، ہماری فکر بڑی مستحکم ہے۔ بات بھلا کہاں ختم کرتا ہوں؟ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اس لیے یہ کمزور اور کچی اور پلپلی باتوں میں نا ہم کسی کو برا بھلا کہنے، گالی دینے کے حق میں بھی نہیں، لیکن یہ کہ جہاں ہیں بڑے تگڑے قسم کے، مضبوط قسم کے، فکری طور پر بڑی اپنے ذہن کے اندر طاقت رکھتے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے جہاں سے خیر ملے، جہاں انتشار بٹتا ہو وہاں سے بچیں۔
2 منٹ کے لیے آپ کانوں کی لذت کے لیے ادھر ادھر برے لوگوں کی سنگت میں جائیں گے، وہ آپ کو روحانی طور پر برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ آپ کا دل کھلا ہوتا ہے اپنے شیخ اپنے استاد کی برکت، باطن میں نور ہوتا ہے، پھر اچانک آپ 2-4 ایسے خوش آمدیوں میں ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، وہ 2-4 ایسی غیبتیں چلتی ہیں کہ سارا گلشن اجڑ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے خیر میں رہیں گے تو خیر ملے گی، اچھوں کے ساتھ رہیں گے۔ لو حدیث سنو، حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو یہ تو باتیں بڑی دور جائیں گی اور بڑی دور جا کے ان کا اجر دور تک قائم رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ صالحین کے پاس بیٹھیں، نیکوکار لوگوں کی سنگت اختیار کریں، ان سے اپنا تعلق بنائیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ اہتمام کرنے والوں کو اجر عطا فرما، تشریف لانے والوں کو اجر عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ آپ سب بیٹھ جائیں گے، دعا کا اگر سارے بیٹھ جائیں، مہربانی سارے بیٹھ جائیں جلدی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، آپ سب پر